السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، صدق الله العظيم۔ وہی خالق، وہی مالک، وہی اول، وہی آخر، وہی خالق، وہی مالک، وہی اول، وہی آخر، کہ وہ ہے ذات لا ثانی، کوئی اس کا نہ ثانی ہے۔ صدر محترم، معزز علماء اکرام اور سامعین اعزام، آج میں آپ حضرات کے سامنے خدا کی وحدانیت پر کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ سنانا چاہتا ہوں اور کچھ بتانا چاہتا ہوں، خدا کے وجود کا یقین دلانا چاہتا ہوں۔ ہاں میں آپ کو خدا کے سامنے رلانا چاہتا ہوں، جھکانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار خصوصیات سے نوازا، انہی میں سے ایک خصوصیت اشیاء کا ادراک ہے کہ کبھی تو وہ چیزوں کو دیکھ کر پہچانتا ہے، جیسے ہوا کو بغیر دیکھے پہچانتا ہے، سردی گرمی کو بغیر دیکھے پہچان لیتا ہے، خوشبو اور بدبو کو بغیر دیکھے پہچان لیتا ہے، مگر جب بات آتی ہے خدا کے وجود کی تو وہاں بغیر دیکھے ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ حیرت ہے انسان کی نادانی پر کہ مخلوقات کو دیکھنے کے باوجود خالق کا انکار کرتا ہے، رحمت خداوندی کے ہزار مظاہر دیکھنے کے باوجود رحیم کا انکار کرتا ہے، قدرت خداوندی کے بے شمار کرشمے دیکھنے کے باوجود قدیر کا انکار کرتا ہے، ہر چیز کی نشو و نما بر وقت و برمین ہوتے ہوئے دیکھنے کے باوجود رب کا انکار کرتا ہے۔ اور خدا کے وجود کا انکار کرنے والوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پیدائش تو ہو مگر پیدا کرنے والا نہ ہو، پرورش تو ہو مگر پالنے والا نہ ہو، رحمت تو ہو مگر رحم کرنے والا نہ ہو، قدرت تو ہو مگر قدرت والا نہ ہو؟ اگر تمہارا جواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہے تو تم ان چیزوں کے وجود کو تسلیم کرنے کے بعد پھر کس منہ سے خدا کا انکار کرتے ہو؟ اس لیے کہ خدا نظر نہیں آتا تو میں کہتا ہوں پھر تم ہوا کا انکار کرو، سردی گرمی کا انکار کرو، خوشبو بدبو کا انکار کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص ان چیزوں کا انکار کرے گا اسے احمق اور بے وقوف کی سوا اور کیا کہا جائے گا۔ جب ایک کشتی بغیر مرنا کے بغیر بندوق کے نہیں چل سکتی، جب گاڑی بغیر پیٹرول کے نہیں چل سکتی، جب عمارت بغیر معمار کے نہیں بن سکتی، تو ذرا سوچو تو صحیح، اتنا لمبا چوڑا آسمان، یہ وسیع و عریض زمین، یہ آسمان کو چھوتے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ، لہکتی کلیاں، بل کھاتی ہوئی ندیاں کیسی وجود میں آ گئی؟ کیا ان چیزوں کا کوئی بنانے والا نہیں؟ کیا ان چیزوں کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں؟ یقیناً کوئی ذات ہے جو ان تمام چیزوں کی خالق و مالک ہے۔ سامعین عزیز وقار، اللہ قرآن میں کہتا ہے سنريهم آیاتنا، کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں خدا کی نشانیوں کو۔ اللہ کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرَةً، کہ تمہارے لیے چوپائیوں میں بھی نشانی ہے۔ نشانی کیا ہے؟ آگے اللہ نے بیان کیا نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِمْ، کہ تمہیں وہ چیز پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں، اور پھر کہا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنٍ خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ وہ دودھ جو ہم تمہیں پلاتے ہیں گوبر اور خون کے درمیان ہے۔ ذرا غور کرو، گوبر بدبودار ہے، خون بدبودار ہے، مگر دودھ خوشبودار ہے۔ یہ کس نے کیا؟ بھینس کا رنگ کالا ہے، چارے کا رنگ ہرا ہے، مگر دودھ کا رنگ سفید ہے۔ یہ کس نے کیا؟ ذالکم اللہ، یہی تو ہے اللہ۔ آفات اور مشاہداتی دلائل کو چھوڑ کر انسان خود اپنی حقیقت پر غور کر، اللہ فرماتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ اللہ تمہیں تمہاری ماں کی پیٹوں میں پیدا کرتا ہے۔ پیدائش کے بعد پیدائش بچہ بر بچہ، تین تاریخوں، تین اندھیروں میں ذرا غور کرو۔ رحم مادر کا اندھیرا، جلدی کا اندھیرا، بطن مادر کا اندھیرا، کوئی بلب نہیں، کوئی کمکما نہیں، کوئی ٹیوب لائٹ نہیں، پہ در پہ تین اندھیرے ہیں۔ وقت کی تنگی سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔